سامعین و ناظرین، ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ صحت کارکن کیسے سیکھیں اور کیسے سکھائیں۔ اب مرحلہ جو ہے سیکھنے کا وہ یہ ہے کہ اس بات پہ غور کریں کہ ہر موضوع کو پڑھانے کے لیے کتنا وقت رکھا جائے۔ یہ عمل اس کے ذریعے کیا ایک ورک شیٹ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ پورے کورس کے لیے مطالعے کے کتنے گھنٹے دستیاب ہیں۔ یہ وقت شیٹ پر سب سے اوپر لکھیں جہاں لکھا ہے کورس کے لیے دستیاب کل گھنٹے۔ مثال کے طور پر 8 گھنٹے روزانہ، ہفتے میں 6 دن والے 2 ماہ کے بھرپور کورس میں کل 384 گھنٹے ہوں گے۔ اور پھر دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پھر اندازاً درکار گھنٹے کتنے ہوں گے کہ کالم میں ہر موضوع کے لیے درکار گھنٹے درج کریں۔ پورے کورس کے مجموعی گھنٹے ذہن میں رکھیں۔ تیسرا ہے اندازاً ہر موضوع کے گھنٹے لکھنے کے بعد انہیں جمع کریں اور کل دستیاب گھنٹوں سے موازنہ کریں۔ تفریق کر کے دونوں کا فرق معلوم کریں۔ اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر موضوع کے لیے آپ کو کتنے گھنٹے جمع یا تفریق کرنے کی ضرورت ہے، لیکن گھنٹے بڑھانے یا گھٹانے سے پہلے۔ چوتھا ہے کہ مرحلہ 2 اور 3 سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں تیسرا کالم تقابلی ترجیح بھریں۔ اس سے آپ کو اپنی ضروریات کی ترجیح کے مطابق اضافہ یا کمی کر سکیں گے۔ 5واں ہے اب مختلف موضوعات کے گھنٹے گھٹائیں یا بڑھائیں تاکہ حاصل شدہ دستیاب گھنٹے کے برابر ہو جائے۔ اس میں نظر ثانی اور منعقد نہ ہونے والی کلاسوں کے بارے میں بھی وقت رکھیں۔ اچھا، اب اس کے لیے نوٹ یہ ہے کہ مطالعے کے تمام موضوعات کے لیے علیحدہ کلاس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کچھ دوسرے موضوعات بھی شامل کیے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر تجویز یہ ہے کہ علم الابدان یعنی کہ جسمانی علم جو ہے علیحدہ مضمون کی حیثیت سے نہ پڑھایا جائے، بلکہ صحت کے مخصوص مسائل کا مطالعہ کرتے وقت جہاں ضرورت ہو اسے شامل کیا جائے۔ جن موضوعات کے لیے علیحدہ گھنٹوں کی ضرورت نہیں، بریکٹوں کے اندر لکھے جائیں۔ بعض موضوعات کے طے شدہ گھنٹے متعلقہ کلاسوں میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر صفائی ستھرائی اور حفظان صحت جیسی حفاظتی اقدامات کا احاطہ مخصوص امراض سے متعلق کلاسوں میں کیا جا سکتا ہے۔ جسمانی معائنہ، ہسٹری لینا اور دواؤں کا صحیح استعمال کلینکس میں روزانہ کی پریکٹس کے دوران سیکھا جا سکتا ہے۔